لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العلي العظيم. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایک ہی رات میں. ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کیا خوب امیر فیصل کو پیغام دیا سنوسی نے: تم نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر حاصل کیا اس رونے سے کہ خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب سے میں آیا ہوں تب سے میں نے دو ننھے اور معصوم بچوں کی تقریریں سنی. اسے مجھے یاد آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی ہدایت کے لیے انسانوں کے ہاتھوں میں قلم دیا اور ان کو بولنے کی اور گفتگو کرنے کی صلاحیت دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، جنت اور اس کی منزل بتانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے نبیوں کا انتخاب کرتا رہا. جب قوم میں بت پرستی اور شرک پرستی کا دور ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا، جو ان کے دروازوں پر پہنچ کر، ان کی چوکھٹوں پر جا کر، ان کی گلی اور کوچوں میں پہنچ کر انہیں دعوت دیا کرتے تھے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے الف سنۃ الا 50 عاما، 50 سال چھوڑ دیجئے، 1000 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی. نوح علیہ السلام نے 50 چھوڑ کر کتنے سال ہو گئے؟ جلدی بولو کہ بچہ بچہ سوچ رہا ہے کتنے ہوتے ہیں، 1000 میں سے 50 نکال دو تو 950 نہیں ہوتے. ارے جب پڑھو گے نہیں، خالی کیلکولیٹر پہ انگلیاں رکھ کے بیٹھے رہو گے تو حساب کیسے لگاؤ گے؟ ہماری طرح کاغذ لے کر، قلم لے کر، پینسل لے کر اور سلیٹ لے کر کے لکھا ہوتا تو فوراً بتا دیتے 950 سال. مگر آج کا مسلمان مشین کا غلام بن گیا ہے، کیلکولیٹر کا غلام بن گیا ہے، موبائل کا دیوانہ بن گیا ہے، عقل کا استعمال کرتا ہی نہیں ہے کہ تو اپنی آنکھوں سے کسے دیکھ رہا ہے. تیری آنکھ ناپاک ہو گئی، تیری آنکھ گدری ہو گئی، تیرا دل میلا ہو گیا، تیری روح تباہ ہو گئی، تیرا جسم مردہ ہو گیا اور تیری روح خراب ہو گئی. تیرے دل پر موت کی مردانگی سی چھا گئی. کاش تو موبائل پر ناچ گانا نہیں دیکھتا، کاش تو موبائل پر ناچتی ہوئی، جھرکتی ہوئی اور بال بکھیرے ہوئی کسی طوائف کے چہرے کو نہیں دیکھتا. تو اپنے موبائل پر دیکھتا قرآن کے الفاظ، تو اپنے موبائل پر دیکھتا مسجد نبوی، تو اپنے موبائل پر دیکھتا مسجد اقصی، تو اپنے موبائل پر دیکھتا گنبد خضرا. تو پھر تیرے دل میں اجالا پیدا ہوتا، نور آتا اور تیرا دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے منور ہو جاتا. بات میں نے عرض یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. اللہ اکبر! اے میرے مولا، اے میرے آقا،
اے ہمارے پروردگار تم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو چنا، رسولوں کو منتخب کیا، ان کے صحابہ کو منتخب کیا، ان کے حواریوں کو منتخب کیا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نوح علیہ السلام کی تو خود گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے آپ سے کہا، اللہ آپ سے کہا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے اپنے قوم کو دن کو پکارا، رات کو پکارا، انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں نے انہیں چپ کے بھی آواز دی، زور سے بھی آواز دی، گلیوں میں آواز دی، لیکن ان کا حال یہ ہوا کہ میری فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میری پکار اور دعوت پر میری قوم اونٹوں کی طرح، بیل بھینسوں کی طرح بھاگتی ہے۔ لیکن اس سے نوح علیہ السلام کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر 80 لوگوں نے ان کی بات مانی تو بھی نوح علیہ السلام کامیاب، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہی کی زندگی میں لاکھوں لوگوں نے مانی، وہ بھی کامیاب۔ محمد رسول اللہ نے 1.25 لاکھ کے مجمع کو حجۃ الوداع میں جمع کیا، جو آپ کی نظروں کے سامنے 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، وہ بھی کامیاب۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یزید کے مقابلے پر نکلے، ایک ظالم کے مقابلے پر نکلے، ایک فاسق کے مقابلے پر نکلے، شراب پینے والے یزید کے مقابلے پر نکلے، سلطنت کی بنیاد رکھنے والے اور خلافت کی بنیادوں کو کھیڑ دینے والے کے مقابلے پر نکلے۔ بظاہر وہاں خاک و خون میں تڑپ گئے، سر کاٹ دیا گیا، جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالا گیا، بچے شہید ہوئے، بھتیجے شہید ہوئے، ننھی جانیں شہید ہوئیں، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کامیاب ہے۔ کسی شاعر نے صحیح کہا اور کسی نے نہیں، مولانا محمد علی جوہر نے، جو شہر رامپور کا شیر تھا اور ہندوستان کی آزادی کا سرخیل تھا، اس نے کہا دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، تجھ سے مقابلے کی کسے تاب ہے بھلے، میرا لہو بھی خوب ہے تیری ہنا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی۔ وہ بھی کامیاب۔ حضرت سمیہ کے مکے کی سرزمین پر 2 ٹکڑے کر دیے ابو جہل نے، ایک اونٹ ادھر دوڑا اور دوسرا اونٹ ادھر دوڑا، وہ بھی کامیاب۔ حضرت خباب کو آگ پر لٹایا اور آگ کے انگارے ان کی کمر کی چربی اور خون سے بجھے، وہ بھی کامیاب۔ حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا اور مکے کی گلیوں میں ان کے گدلے میں رسہ ڈال کر کے نوجوانوں نے گھمایا، وہ کامیاب۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی دعوت کے لیے قبول فرما لے، دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما لے، لوگوں کی اصلاح کے لیے قبول فرما لے، لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے قبول فرما لے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کو، انسانیت کے بچاؤ کے لیے قبول فرما لے، وہ کامیاب ہے۔ اے میرے مولا، آپ نے ہمیں جو عزتی دی ہے، آپ نے جو ہمیں قرآن دیا، آپ نے جو ہمیں حدیث دی، آپ نے جو بولنے کا سلیقہ دیا، آپ نے جو ہمیں لکھنے کے لیے قلم دیا اور کاغذ دیا، لیپ ٹاپ کی اسکرین اور تحریر دی، ربا تو آج گواہ رہنا، تجھے ہم آسمان کے ساتھ گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنی قوم کو تنہائیوں میں پکارا، اجتماعیت کے ساتھ پکارا، عیدگاہوں میں پکارا، جمعے کے دن پکارا، ہم نے پارکوں میں پکارا، ہم نے گلیوں میں پکارا، بہن اور بیٹیوں کو ان کی خاص اجتماعات میں پکارا، مدرسوں کی دعوت پر پکارا۔ اے رب کریم، یہاں تک کہ ہم جب پابند سلاسل کر دیے گئے اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں اور بڑی اونچی دیواروں کے بیچ بند کر دیا گیا جنہیں ہم پھلانگ نہیں کر سکتے تھے، 7 تالوں میں ہمیں قید کر دیا گیا جنہیں ہم توڑ نہیں سکتے تھے، مگر وہاں جب بھی موقع ملا، پھر شاسن نے جب بھی ہمیں عید کے دن تقریر کا موقع دیا، نماز پڑھنے کا موقع دیا، وہاں بھی ہم نے اپنا دل اپنی قوم کے سامنے نکال کر رکھا ہے۔ آنسو میرے مولا، وہ جیل نمبر 3 ہو یا جیل نمبر 1 ہو، وہ جیل نمبر 8 ہو یا جیل نمبر 5 ہو، وہ جیل نمبر 4 ہو،